السلام علیکم میری پیاری پیاری ریڈرز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی رائٹر ہانا خان۔ جو ریڈرز میرے چینل پہ نیو ہیں انہیں فکشنل ناولز بائی ہانا خان کی جانب سے خوش آمدید۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ایپیسوڈ کو لائک کر دیں اور کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ تو جی چلتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کی جانب۔ طلسم محبت، از قلم ہانا خان، قسط نمبر 34۔ اس ناول کے تمام جملہ حقوق اس ناول کی مصنفہ ہانا خان کے پاس محفوظ ہیں، لہٰذا اس ناول کو کسی بھی پلیٹ فارم پر پوسٹ یا اپلوڈ کرنے سے گریز کریں۔ ہر سو گہرے سناٹے کا راج تھا، چاروں طرف جیسے اندھیرے نے ڈیرا جمایا ہوا تھا۔ ہلکی دھند میں نظر آتا وہ سیاہ ہولیا جو اس وقت سیاہی رنگ کی جینز کی پینٹ اور ہوڈی میں ملبوس تھا، چہرے پر ماسک لگائے، پاؤں میں سیاہی رنگ کے اسنیکرز پہنے۔ اس وقت وہ اس اندھیرے کا ہی حصہ لگ رہا تھا۔ اس ہولیے کی گہری سمندری نیلی سپاٹ سی آنکھیں اس وقت سامنے نظر آتی عالیشان سی روشنیوں میں ڈوبی خان حویلی پر ٹکی تھیں۔ یہ آنکھیں ہر جذبے اور ہر تاثر سے خالی تھیں۔ 6 فٹ سے نکلتا ہوا قد سیاہ رنگ کے کپڑوں میں مزید واضح ہو رہا تھا۔ ورزشی جسامت بھی اس ہوڈی میں صاف واضح تھی۔ ابھی وہ وجود اپنی گہری نیلی آنکھوں کو خان حویلی پر ہی ٹکائے ہوئے تھا کہ یکلت اس کا فون رنگ ہوا۔ سیاہ ماسک سے چھپے چہرے پر پتھریلے تاثرات نے جیسے ڈیرا جمایا تھا۔ انابی لب بھی ایک دوسرے میں سختی سے پیوست ہوئے تھے۔ اگلے ہی پل وہ ہولیا کال ریسیو کرتے کان سے لگا چکا تھا۔ دوسری جانب سے نسوانی آواز سنتے اس شخص نے سختی سے اپنی نیلی آنکھوں کو میچا تھا۔ کیسے ہو مسٹر ایڈرن مارکوف؟ دوسری طرف سے آنے والی استہزائی آواز پر سیاہ ہولیوں میں کھڑے ایڈرن نے لب بیچے۔ لگتا ہے تم اپنی بہن کی سلامتی نہیں چاہتے، ہے نا؟ دوسری جانب سے آتی آواز پر ایڈرن کی نیلی آنکھوں کی وینز بری طرح نمایاں ہوئی تھیں۔ اگر میری بہن پر اتنی سی بھی آنچ پہنچی تو باخدا تمہاری 7 نسلیں بھی اپنے ہونے پر پچھتائیں گی، یاد رکھنا۔ سیاہ ہولیے میں کھڑا شخص بری طرح دھاڑا تھا، ہاتھوں کی رگیں پھولنے لگی تھیں۔ ایک یہی تو کمزوری بچی تھی ایڈرن مارکوف کی، جو ان ظالموں کے شکنجے میں تھی۔ اوہ، میں تو ڈر گئی۔ ویسے کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ تم وہ تھے ہی نہیں، تم تو یہی تھے ہمیشہ سے۔ قسم لے لو، اگر میرا دل اس خان پر فدا نہ ہوتا تو تم سے ہی شادی کرتی۔ دوسری جانب سے آتی نسوانی مدہوش کن آواز پر ایڈرن کے ماسک میں چھپے لبوں پر استہزائیہ سی مسکراہٹ بکھری۔ اور تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں یعنی کہ ایڈرن مارکوف تم جیسی ٹکے کی لڑکی کو اپنی وائف بناتا؟ ایڈرن نے بھی دوسری جانب موجود وجود کو آگ لگائی جس پر وہ واقعی بلبلا اٹھی تھی۔ لگتا ہے اس سرمئی آنکھوں والی بلا پر سچ میں دل ہار بیٹھے ہو۔ مت بھولو کہ تمہیں کس لیے ان خانوں کے درمیان بھیجا گیا ہے۔ اگر تم نے اپنا کہا پورا نہ کیا تو ماریا مارکوف کہاں گئی تمہارے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں چلے گا۔ دوسری جانب سے جیسے ایڈرن کی دکھتی رگ پر بے دردی سے پاؤں رکھا گیا تھا۔ اے، جان سے مار دوں گا اگر میری بہن کو ایک کانٹا بھی چبھا۔ ایڈرن بری طرح دھاڑا تھا، نیلی گہری آنکھوں میں سرخی لہو بن کر اتری تھی، تیری تھی۔
اوہ، میرا بیبی کو غصہ آ گیا۔ اگر نہیں چاہتے تو وہ کرو جس کے لیے ہم نے تم پر محنت کی ہے۔ اتنا آگے آ کر میں خالی ہاتھ نہیں لوٹ سکتی۔ مجھے ہر صورت سردار یزدان خانزادہ کی بربادی چاہیے ہے۔ تمہاری ہی بے وقوفی کی وجہ سے ہم جیتتے جیتتے رہ گئے۔ اگر اس بار ہار ہمارا مقدر بنی تو تمہاری بہن کو اپنے پالتو کتوں کے آگے ڈال دوں گی، مگر ہاں، وہ پالتو کتے جانور نہیں ہوں گے۔ ویسے بھی بڑی خوبصورت ہے تمہاری بہن۔ دوسری جانب سے آتی شیطانی کہکوں کی آواز کے ساتھ بولے گئے لفظوں پر ایڈرن کا دل کیا فون میں گھس کر اس ڈائن صفت عورت کا بھیجا گولی سے اڑا دے۔ ایک پل کے لیے اس عورت کے بولے گئے لفظوں پر ایڈرن کی روح کانپی تھی۔ وہ اس شیطان صفت عورت کی بات کا مطلب سمجھ چکا تھا۔ دوسری جانب سے بغیر ایڈرن کی دوسری بات سنے کال کاٹ دی گئی تھی اور کچھ ہی دیر میں ایڈرن کے موبائل فون پر ایک دل دہلاتی ویڈیو موصول ہوئی جس میں ہر طرف اندھیرا تھا۔ یہ منظر کسی پنجرے کا تھا جس کے ارد گرد خوفناک بڑے بڑے سیاہ رنگ کے جنگلی کتے تھے، تو وہیں اس پنجرے کے اندر اندھیرے میں ایک نسوانی وجود قید تھا۔ پنجرا اس قدر چھوٹا تھا کہ ان جنگلی کتوں کے بڑے بڑے نوکدار ناخن اندر موجود نسوانی وجود کے جسم میں پیوست ہوتے محسوس ہو رہے تھے۔ یہ اس نسوانی وجود کی دردناک چیخوں سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ ایڈرن کو یہ جاننے میں وقت نہ لگا کہ یہ نسوانی وجود اس کی چھوٹی بہن ماریا مارکوف کا ہے، جو ان ظالموں کی قید میں ایک عرصے سے قید تھی۔ وہ سنسان ویران جگہ ایڈرن مارکوف کی گرراتی ہوئی دھاڑوں پر لرز اٹھی تھی۔ میری ڈال، میری ڈال۔ ایڈرن کی گہری نیلی آنکھوں سے آنسو بہتے سیاہ ماسک میں جذب ہوئے تھے۔ اذیت ہی اذیت تھی جس نے ایڈرن مارکوف کے وجود کو اپنی لپیٹ میں لیا تھا۔ پھر اس نے گردن ترچھی کر کے جھاڑیوں کے پیچھے چھپے وجود کی جانب دیکھا، جس کی نظروں سے ایڈرن کا اس طرح اس کی جانب دیکھنا اوجھل رہا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایڈرن کے لبوں پر مغرور سی شاطرانہ مسکراہٹ بکھری۔ وہ ہمیشہ کی طرح اپنے دشمن سے 4 ہاتھ آگے تھا اور اس کے دشمن اس کی چلی گئی چالوں سے انجان۔ آج عفاف کو خان حویلی سے گئے 2 ہفتے گزر چکے تھے۔ ان 2 ہفتوں میں آئلین خانزادہ سے نہ تو یزدان خانزادہ ہم کلام ہوا تھا اور نہ ہی آئلہ کے لبوں سے جیسے مسکراہٹ روٹھ چکی تھی۔ شاید وہ خود سے ہی خفا تھی۔ اذہان ہر ممکن کوشش کرتا کہ آئلہ نارمل ہو جائے، مگر آئلین کی چال بازی نے اس کی تربیت پر انگلی اٹھائی تھی۔ یہ سب قبول کرنا آئلہ کے لیے مشکل تھا۔ تو وہیں اذہان کے لبوں پر ایک مسلسل چپ نے ڈیرا جما لیا تھا۔ چہرے پر ہمہ وقت پھتریلے تاثرات کا راش تھا۔ زریام خانزادہ کہاں تھا؟ یہ بات آئلین نہیں جانتی تھی اور کسی اور سے پوچھتے شرم آڑے آ رہی تھی۔ بھلا سامنے والا اس کے اس طرح زریام کے بارے میں پوچھنے کا کیا مقصد اخذ کرتا؟ آئلین نے سوچتے ہوئے ارد گرد نگاہ دوڑائی۔ اس وقت وہ لان کے ایک الگ تھلگ گوشے میں خاموش بیٹھی تھی۔ جن سیڑھیوں پر وہ بیٹھی تھی وہاں سے کچھ دور ہی اینیکسی تھی جو کئی سالوں سے بند پڑی تھی۔ اس جگہ سے مین گیٹ تھوڑا ترچھے میں صاف دیکھا جا سکتا تھا۔ آئلین نے اپنی نم سرمئی آنکھوں کو صاف کرتے گیلی سانس کھینچی تھی۔ اپنے بابا جان کا خود سے یوں لاپرواہ ہو جانا آئلین کو ایک آنکھ نہیں بھا رہا تھا۔ آئلین نے سختی سے اپنی آنکھیں مسلتے ہچکی لیتے
یوں ہی نظروں کا رخ لوہے کی سلاخوں والے بڑے سے گیٹ کی جانب کیا تو نظریں بے ساختہ ہی اندر آتی سیاہ رنگ کی لینڈ کروزر پہ رکی تھیں۔ تو ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے شخص کو دیکھ کر وہ نروٹھے پن سے نظریں پھیر چکی تھی۔ اس شخص سے بھی بڑے حساب کتاب نکلتے تھے۔ آئلین نے سوچتے ایک بار پھر اس جانب دیکھا۔ دل نے یوں نظریں پھیرنے پر لنتھن کی تھی۔ گاڑی سے اترتے ابتسام چودھری کو دیکھتے آئلین کا دل بے ساختہ زور سے دھڑکا تھا۔ اگر کوئی آئلین خانزادہ سے پوچھتا کہ وہ شخص سیاہ رنگ میں کیسا لگتا ہے تو آئلین بے دھڑک کہتی جان لیوا۔ آئلین نے سوچتے ایک گہری سانس لی۔ ہاں، وہ اس شخص کی ایسی ہی دیوانی تھی کہ اس شخص پر اپنی جان بھی وار دیتی۔ اب تو یہ شخص دل و جان کو اور عزیز ہو چکا تھا۔ آئلین کے لبوں پر مسرور سی مسکراہٹ بکھری۔ گاڑی سے اترتا ابتسام چودھری جو خان حویلی کے داخلی دروازے کی جانب بڑھ رہا تھا کہ بے ساختہ اس نے کچھ سوچتے اپنی نظروں کا رخ اس جانب کیا جہاں آئلین خانزادہ بیٹھی تھی۔ ابتسام چودھری نے آنکھیں چھوٹی کر کے جیسے جاننے کی کوشش کی کہ وہاں اتنی ٹھنڈ میں آخر کون بیٹھا ہے۔ پھر لبوں پر نرم سی مسکراہٹ سجاتے اپنی سیاہ ہوڈی کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتے آہستہ قدموں سے وہ اسی جانب چل پڑا۔ آئلین نے جب ابتسام کو یوں اپنی جانب آتے دیکھا تو دھڑکتے دل کے ساتھ وہ تیزی سے نظریں پھیر چکی تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ابتسام یوں ایسے یہاں ہی چلا آئے گا۔ سرمئی آنکھوں میں ایک بار پھر سے نمی تیری تھی۔ یہ لیں، کیوں ان آنکھوں پر ظلم کر رہی ہیں محترمہ؟ ابتسام نے سیاہ جینس کی پینٹ کو پائچوں سے تھوڑا سا اوپر کرتے آئلین سے نیچے والی سیڑھی پر بیٹھتے اس کی جانب اپنا رومال بڑھاتے سنجیدگی سے کہا۔ آئلین نے ناراضگی سے ابتسام کی جانب دیکھتے نظروں کا رخ اوپر بادلوں کی اوٹ میں آنکھ مچولی کھیلتے چاند کی جانب کیا، جبکہ ابتسام کی لائٹ براؤن آنکھیں یک تک ان سرمئی آنکھوں پر ٹکی تھیں جو چاند کی چاندنی میں مزید دل فریب اور جان لیوا لگ رہی تھیں۔ ابتسام کی سرخی تیرتی لائٹ براؤن آنکھوں میں مدہوش کن تاثرات نے لمحوں میں ڈیرا جمایا تھا۔ آپ کو کیا، ان آنکھوں سے آپ کی وجہ سے بھی کئی بار آنسو بہے ہیں۔ کافی دیر کی خاموشی کے بعد آئلین کی نرم آواز نے ابتسام کی محبت کو توڑا تھا۔ ابتسام اس آواز میں شکوہ محسوس کرتے مسکرا دیا۔ نامحرم کے لیے یوں آنسو بہانا بے وقوفی نہیں ہے؟ نہ جانے ابتسام نے آئلین سے پوچھا تھا یا بتایا تھا، مگر آئلین تو جیسے لاجواب ہوئی تھی۔ ابتسام کے لاپرواہی میں کہے گئے جملوں پر آئلین کے دل میں ٹیس سی اٹھی تھی۔ آپ کو مزہ آتا ہے نا میرا دل دکھانے میں؟ آئلین کی آواز اب کے کچھ نم سی تھی، جبکہ سرمئی انم آنکھوں کا رخ اب کے ابتسام کے خوبرو چہرے کی جانب تھا۔ دوسری طرف ابتسام جس نے ابھی کچھ لمحوں پہلے ہی اپنی نگاہوں کا مرکز بھی بادلوں کے پیچھے آنکھ مچولی کھیلتے چمکتے چاند کو بنایا تھا، آئلین کی بات پر اس کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا۔ پھر اس نے اپنی لائٹ براؤن آنکھوں کا رخ ایک بار پھر خود کی جانب نم نگاہوں سے دیکھتی سرمئی آنکھوں کی جانب کیا۔ میں نے تو سچ ہی بولا ہے، اگر آپ کا دل اس سچائی سے دکھا ہے تو یہ میری غلطی نہیں ہے۔ ابتسام نے کندھے اچکا کر جیسے خود کو ہر الزام سے بری الزامہ کیا تھا، جبکہ آئلین کی نم آنکھوں میں شعلے سے دہکے تھے۔
آپ کو کیا لگتا ہے میں مری جا رہی ہوں آپ کے پیچھے؟ بھولے مت، بابا جان سے رشتے کی بات آپ نے خود کی ہے۔ آئلین نے اب کے کچھ تلخی سے کہا۔ اتنا حق تو اس نے آج تک کسی کو نہیں دیا تھا کہ کوئی اس پر انگلی اٹھائے، پھر چاہے وہ ابتسام ہی کیوں نہ ہو۔ جبکہ دوسری طرف ابتسام کا لہجہ اب بھی لاپرواہ سا تھا۔ جہاں تک بات رہی رشتے کی تو کچھ مجبوری تھی، اور دوسری بات آپ کے مرے جانے کی تو کیا ایسا نہیں تھا؟ ابتسام نے کچھ آگے کو ہوتے آئلین کی سرمئی آنکھوں میں اپنی لائٹ براؤن آنکھیں گاڑتے مسکراتے ہوئے کہا، جبکہ آئلین کا چہرہ توہین اور خجلت سے سرخ پڑا تھا۔ آپ کو معلوم ہے نا آپ آئلین خانزادہ کی محبت ہے؟ اظہار میں پہل میری جانب سے ہوئی تھی، تب ہی مجھے یوں ذلیل کر رہے ہیں نا؟ آئلین کے لہجے میں افسوس ہی افسوس تھا۔ اس نے سنا تھا کہ اگر محبت کا اظہار پہلے عورت کی جانب سے ہو تو وہ عورت مرد کی نظر میں بے مول ہوتی ہے، تو کیا اس کی جانب سے کی گئی پہل اسے ابتسام کی نظروں میں بے مول کر چکی تھی؟ آئلین نے تکلیف سے سوچا، جبکہ دوسری طرف آئلین کی بات پر ابتسام کے مسکراتے ہوئے لب سمٹے تھے، چوڑے ماتھے پر شکنوں کا جال بچھا تھا۔ اور مجبوری کیسی؟ آئلین نے اب کے کچھ ناسمجھی سے پوچھا تھا۔ دوسری جانب ابتسام کی لبوں کی مسکراہٹ جو کچھ دیر پہلے سمٹی تھی ایک بار پھر پورے جوش و خروش سے بکھری تھی۔ مجبوری؟ اس کمبخت نے مجبور کیا ہے کہ ایک ظالم حسینہ پر دل ہار بیٹھا ہے، بس اسی کے ہاتھوں ابتسام چودھری مجبور ہے۔ ابتسام نے اپنے دائیں ہاتھ کو سینے پر بائیں جانب رکھتے دل فریبی سے کہتے آئلین کے چہرے کو چھوتی لٹوں پر پھونک ماری تھی، جس پر آئلین کے دل کی دھڑکن جو کچھ لمحوں کے لیے سست پڑی تھی انہوں نے ایک بار پھر رفتار پکڑی تھی، چہرے پر گلابیاں سی بکھری تھیں۔ میرے خیال میں ہمیں اندر چلنا چاہیے، سردی بڑھنے لگی ہے۔ ابتسام آئلین کے چہرے پر اپنی بھٹکتی نگاہوں پر قابو پاتے سرد سانس لیتے اٹھ کھڑا ہوا تھا، جبکہ اگلی ہی پل اس نے آئلین کی جانب اپنا چوڑا ہاتھ بڑھاتے مسروریت سے کہا تھا۔ دوسری جانب ابتسام کی چوڑی ہتھیلی کو اپنے سامنے پھیلے دیکھ کر آئلین کی آنکھیں حیرانگی سے پھیلی تھیں۔ اسے اچھے سے یاد تھا جب اس نے پہلی بار ابتسام کا ہاتھ تھامنا چاہا تھا تو اس نے کس طرح اسے جھاڑا تھا۔ ابتسام چودھری آئلین کی اس حرکت پر شدید برہم ہوا تھا، اور آج وہ خود اس کی جانب ہاتھ پھیلائے کھڑا تھا۔ آئلین کے لیے ایک نافہم سی بات تھی، کیونکہ نامحرم تو وہ اب بھی تھا۔ آئلین کو اپنے پھیلے ہوئے ہاتھ کی جانب حیرانگی سے دیکھتا پا کر ابتسام کی لائٹ براؤن آنکھیں چمکی تھیں۔ اس سے پہلے آئلین اپنا نازک ہاتھ ابتسام کی چوڑی ہتھیلی پر رکھتی کہ مین گیٹ کے پار مخصوص ہارن کی آواز سنتے اس نے تیزی سے اس جانب دیکھا تھا جہاں سے زریام خانزادہ کی گاڑی پورے 2 ہفتوں بعد خان حویلی میں داخل ہو رہی تھی۔ آئلین ابتسام کے اپنی جانب بڑے ہاتھ کو نظر انداز کرتے تیزی سے اٹھتے زریام کی جانب بھاگی تھی، جبکہ اپنے بڑے ہوئے ہاتھ کو یوں نظر انداز ہوتے دیکھ کر ابتسام کے ہاتھ کی نیلی رگیں واضح ہوئی تھیں۔ اس نے سختی سے اپنے اسی ہاتھ کو مٹھی کی صورت بھیجتے تندہی سے پیچھے مڑتے زریام کی جانب تیز قدموں سے بڑھتی آئلین خانزادہ کی پشت کو لہو اتری نظروں سے دیکھا تھا۔ زریام
زریام جو سپاٹ تاثرات کے ساتھ خان حویلی کے داخلی دروازے کی جانب بڑھ رہا تھا، پیچھے سے آتی آئلین کی آواز پر اس کے تاثرات مزید سرد ہوئے تھے۔ وہ یکلخت تھما تھا مگر آئلین کی جانب نہیں مڑا تھا۔ زریام، عفاف ملی؟ آئلین نے اٹکتے ہوئے عفاف کا پوچھا، جس پر زریام کے لب استہزائی انداز میں مسکرائے، اور پھر اس نے اپنا رخ آئلین کی جانب کیا تو کچھ دور ہی چند قدموں کے فاصلے پر اسے ابتسام چودھری بھی جیب میں ہاتھ ڈالے کھڑا نظر آیا۔ کیوں؟ تم نے کیا کرنا ہے عفاف کے بارے میں جان کر؟ زریام کے لہجے کی ٹھنڈک آئلین کو اپنی رگوں میں اترتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ میری بہن ہے۔ زریام کی آنکھوں کے سرد تاثرات سے نظریں بچاتے آئلین جو اٹکتے ہوئے مزید بول رہی تھی، اسے زریام ہاتھ کے اشارے سے خاموش کروا چکا تھا۔ بہن، کم آن آئلین خانزادہ، یہ کافی اچھا جوک ہے، زریام نے مذاق اڑاتے لہجے میں کہا۔ انداز سنجیدہ ہی تھا۔ اسے رہ کر اب تک آئلین خانزادہ کے بولے گئے جھوٹوں پر غصہ آ رہا تھا اور خاموشی سے اس کے جھوٹ پر ایمان لانے پر خود پر افسوس ہو رہا تھا۔ جبکہ پہلی بار زریام کے اس انداز پر آئلین نے اپنے لب بیچے، جبکہ پیچھے کھڑے ابتسام کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات ناگواری پھیلی تھی۔ اب آتے ہیں اصل بات پر، وہ یہ ہے کہ مجھے نہیں پسند کہ ہر کوئی ایرا گیرا منہ اٹھا کر میری خانم کا یوں ذکر کرے۔ زریام بھی اپنے نام کا ایک ہی تھا، جو اس کا مکمل نہیں، اسے وہ تھوڑا بھی نہیں چاہیے تھا، اور بدلہ لیے بغیر سامنے والے کو معاف کر دینا زریام خانزادہ کی سرشت میں شامل نہیں تھا۔ اسی لیے آئلین خانزادہ کو آگ لگانا ضروری سمجھا، جبکہ زریام کی بات پر آئلین کا چہرہ توہین سے سرخ پڑا تھا۔ تم مجھ سے ایسے بات نہیں کر سکتے۔ آئلین کو زریام کے لہجے پر افسوس ہوا تھا، تبھی بھر جلتے تب کر بولی تھی، تم نہیں آپ، آئندہ تم مت کہنا۔ ہمارے بیچ ایسا کوئی تعلق نہیں ہے کہ تم اس لہجے میں مجھ سے بات کرو۔ زریام کا لہجہ تلخ سا تھا، جبکہ آئلین نے حیرانگی سے زریام کی بات کرنے کے انداز دیکھا تھا۔ سامنے کھڑا شخص وہ زریام خانزادہ نہیں تھا جو آئلین خانزادہ پر جان چھڑکتا تھا، بلکہ یہ تو وہی زریام خانزادہ تھا جو اپنے اور سامنے کھڑے شخص کے درمیان باؤنڈریز بنا کر رکھتا تھا۔ آئلین کی سرمئی آنکھوں میں نمی اتری تھی۔ یزدان خانزادہ کے بعد زریام خانزادہ کا لہجہ بھی اسے بری طرح چبھا تھا، جبکہ ابتسام جو بامشکل ہی خود پر ضبط کے پہرے بٹھائے قبل سے خاموش کھڑا تھا، ان دونوں کو باتیں کرتے دیکھ رہا تھا۔ آئلین کے ساتھ بڑھتے گئے زریام کے لہجے پر اس کا صبر جیسے جواب دے چکا تھا۔ وہ تیزی سے آئلین اور زریام کے درمیان آیا تھا، جس پر زریام کے لبوں پر استہزائیہ مسکراہٹ نے ڈیرا جمایا تھا۔ تم اس لہجے میں آئلین سے بات نہیں کر سکتے زریام۔ ابتسام نے سنجیدگی سے کہا، جس پر زریام نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ ہمارے بیچ صرف ایک ہی رشتہ تو نہیں تھا نا، ہم تو دوست بھی تھے، آئلین نے نم لہجے میں شکوہ کیا تھا، جس پر زریام نے سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھا۔ آئلین، اگر گڑھے مردے اکھاڑو گی تو نقصان تمہارا ہی ہوگا، اس لیے جو ہو چکا ہے اس پر مٹی ڈالو۔
زریام نے سر جھٹکتے اپنے قدم ابھی کچھ آگے کی جانب ہی بڑھائے تھے کہ آئلین کے لفظوں پر اس نے جیسے اپنے اندر کچھ ٹٹولا تھا، مگر اسے پچھلے 2 ہفتوں کی طرح ہی اپنے دل میں ڈھونڈنے سے بھی کچھ نہیں ملا تھا۔ میں جانتی ہوں تم مجھ پر غصہ ہو، مگر میں نے سب کچھ جان بوجھ کر نہیں کیا زریام، سب کچھ خود ہی ہو گیا۔ مجھے تب معلوم نہیں تھا میں تمہاری منگ ہوں، اور جب پتہ چلا تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ میں سب کچھ صحیح کرنا چاہتی تھی، میں نے کوشش بھی کی، مگر سب کچھ ریت کی طرح ہاتھ سے نکلتا چلا گیا۔ آئلین نے لب کچلتے شرمندگی سے کہا۔ بے شک اسے ابتسام سے محبت کرنے پر کوئی پچھتاوا نہیں تھا، مگر ہاں، اسے احساس ندامت تھا زریام کا دل توڑنے کا۔ دوسری طرف جہاں آئلین کی بات پر ابتسام نے لب بیچتے رخ موڑا تھا، اسے آئلین کی بات بری طرح چبھی تھی۔ وہیں زریام کے لبوں پر آسودہ سی مسکراہٹ بکھری، پھر وہ مڑ کر آئلین کے کچھ نزدیک آیا۔ جب بولا تو آئلین اور ابتسام کو اس کا لہجہ پرسکون سا لگا تھا۔ جانتی ہو آئلین، میں نے ہمیشہ اپنے رب سے دعاؤں میں ایک ایسا ہم سفر مانگا جس کے دل و دماغ پر بھی میرا حق، صرف میرا حق ہو، جو مجھ سے اس قدر وفادار ہو کہ اگر میں اس کے آس پاس بھی نہ ہوں تب بھی وہ خود کو مجھ تک محدود رکھے۔ زریام کے لہجے میں ایک عجیب سا غرور تھا، مان تھا، جبکہ آنکھوں کے پردے پر صرف اور صرف شہد رنگ آنکھوں والی اس حسین جادوگرنی کا راز تھا۔ جبکہ آئلین نے ندامت سے نظریں چرائیں۔ میرا ارادہ تمہیں شرمندہ کرنے کا نہیں ہے آئلین، میں تمہیں وہ بتا رہا ہوں جسے مجھے خود سمجھنے میں کچھ وقت لگا۔ میں نے ان دعاؤں میں تمہیں نہیں مانگا، میں نے یہ نہیں کہا کہ آئلین خانزادہ کو میرا وفادار کر، میں نے یہ نہیں کہا کہ آئلین خانزادہ کے دل میں میری محبت ڈال، نہیں، میں نے بس اپنے ہم سفر کے لیے دعا کی جو میرے حق میں بہتر ہو۔ اور جانتی ہو، مجھے خود بہت دیر بعد اس بات پر یقین ہوا کہ اصل میں میری دعائیں قبول ہو چکی ہیں۔ مجھے میرے ہم سفر کے طور پر وہی عورت ملی ہے جس کے دل و دماغ پر زریام خانزادہ کا راج ہے، جو زریام خانزادہ کی وفادار ہے۔ لیکن افسوس مجھے اس بات کا یقین تب ہوا جب وہ خوبصورت عورت مجھ سے دور جا چکی تھی۔ زریام نے نرم مسکراہٹ لبوں پر سجاتے مسرور سے لہجے میں کہا، جبکہ ابتسام اور آئلین نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ تو سمجھے تھے کہ زریام خانزادہ اچھا خاصا تماشا کرے گا، مگر یہاں تو معاملہ ہی الگ تھا۔ حیران مت ہو، سچ کہہ رہا ہوں، میں نے کہیں پڑھا تھا جب محبت میں ایک جانب سے صداقت نہ ہو تو وہ محبت پایہ تکمیل تک نہیں پہنچتی۔ اب اس بات کا یقین ہو چلا ہے، تمہارے اور میرے معاملے میں محبت دونوں جگہ سے نہیں تھی، تبھی تو ہم منزل تک ساتھ نہیں پہنچے۔ 2 ہفتوں پہلے تک مجھے بھی یہی لگتا تھا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، مگر یقین جانو، حیرت انگیز طور پر ایسا نہیں ہے۔ شاید تم پر ملکیت دائس چاچو کی باتوں کا نتیجہ تھی جو وہ بچپن سے کرتے تھے، اور کچھ غصہ بھی کہ سب نے مجھ سے زبردستی کی میں عفاف سے نکاح کروں۔ مگر جانتی ہو، جس دن تمہاری آنکھوں میں نے ابتسام کا عکس دیکھا، وہ جو بچی کچی ضد تھی نا، وہ بھی ختم ہو گئی۔ بس تم سے یہ گلہ ہے کہ کاش تم مجھے یہ سب اسی وقت بتا دیتی، تو جو یہ سب اس طرح ہوا
ایسے نہ ہوتا۔ زریام نے مسکراتے ہوئے آخر میں شکایتی نظروں سے آئلین کی جانب دیکھا۔ میں کیسے بتاتی؟ جو دل میں تھا اس نے ہی مجھے بے موراد سا بیچ راستے میں چھوڑ دیا تھا، آئلین نے لب کچلتے شکایتی لہجے میں کہا، جسے محسوس کر کر ابتسام نے لب کچلے تو وہیں زریام مسکرا دیا۔ تم مجھے بتاتی، یقین جانو ابتسام چودھری کو کہیں سے بھی ڈھونڈتا مگر لا کر تمہارے قدموں میں ڈھیر کرتا۔ زریام نے شرارت سے مسکراتے سبز آنکھوں کو گھماتے اترا کر کہا، جس پر آئلین کھلکھلا کر ہنسی۔ اتنے دنوں میں یہ پہلی بار تھا کہ آئلین خانزادہ کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ پیچھے کھڑے ابتسام کے لبوں پر بھی مسکراہٹ بکھری تھی۔ آفاف کو کیسے ڈھونڈو گے؟ بابا جان بھی مجھ سے بات نہیں کر رہے۔ آئلین نے ہمیشہ کی طرح اپنا مسئلہ زریام کو بتایا تھا۔ کچھ عادتیں کبھی نہیں بدلتی، جیسے آئلین کا زریام کے سامنے شکایت کرنا، جبکہ ابتسام خاموش مسکراتی نظروں سے سینے پر ہاتھ باندھے ان دونوں کو ملاحظہ کر رہا تھا۔ جہاں تک رہی مسز زریام خانزادہ کی بات، تو وہ کہاں تک بھاگیں گی اور کب تک بھاگیں گی؟ آنا تو انہیں زریام خانزادہ کی پناہوں میں ہی ہے۔ اور رہی بات بڑے بابا کی، کچھ وقت ہو انہیں ٹھیک ہو جائیں گے۔ زریام نے مسکراتے ہوئے آئلین کا سر تھپتھپاتے مڑتے واپس اندر کی جانب قدم بڑھائے۔ دل سے ایک واحد کانٹا بھی نکل چکا تھا، اور جہاں تک رہی آئلین کو معاف کرنے کی بات، تو اگر آئلین آفاف کے معاملے میں ہمیشہ جھوٹ بولا تو اس جھوٹ پر آنکھ بند کر کے یقین کرنا زریام کی بھی غلطی تھی۔ دونوں ہی آفاف کے معاملے میں غلط تھے، تو بھلا وہ کون ہوتا تھا آئلین کو معاف کرنے والا؟ یہ حق تو صرف اور صرف آفاف کا تھا۔ اب وہ معاف کرتی یا سزا سناتی، جو بھی کرنا تھا اس نے ہی کرنا تھا۔ جبکہ آئلین نے بھی مسکراتے ہوئے زریام کی پشت کو دیکھتے پیچھے مڑ کر سینے پر دونوں بازو باندھے کھڑے ابتسام چودھری کو دیکھتے آنکھیں گھمائی تھیں، جس پر ابتسام نے سینے پر ہاتھ رکھتے کچھ جھک کر مسکراتے ہوئے سر خم کر کے آئلین کی اس ادا کو دل و جان سے قبول کیا تھا، جس پر آئلین اپنا شرم سے گلال بکھیرتا چہرہ لیے تیزی سے اندر کی جانب بھاگی تھی۔ دل کچھ مطمئن ہوا تھا جیسے، جبکہ دوسری طرف آئلین کے اندر جاتے ہی ابتسام کے مسکراتے لب سمٹے تھے۔ جو چہرہ کچھ دیر پہلے لبوں پر مسکراہٹ لیے چمک رہا تھا، اب اسی چہرے پر ہر جذبہ جیسے ناپید سا تھا۔ آنکھوں کے ساتھ چہرے کے تاثرات بھی یکلخت سپاٹ سے ہوئے تھے۔ امید کرتی ہوں ہر ایپیسوڈ کی طرح آپ کو یہ ایپیسوڈ بھی پسند آیا ہوگا۔ ایڈرن مارکوف کون ہے اور کس پہچان کے ساتھ وہ خان حویلی میں داخل ہوا ہے، اس کے پیچھے کی کیا کہانی ہے؟ میں نے کہا تھا ہر کپل کی سٹوری الگ الگ ہوگی اور سیپریٹ سٹوری چلے گی، تو ڈیفینیٹلی ٹائم لگے گا۔ اس ایپیسوڈ کو پڑھنے کے بعد لائک لازمی کیجیے گا۔ چینل کو جن ریڈرز نے اب تک سبسکرائب نہیں کرا ہوا، چینل کو سبسکرائب بھی کرتے ہیں۔ کامنٹ باکس میں آج کا اپنا پسندیدہ ڈائلاگ، سین یا کردار لازمی مینشن کیجیے گا۔ اسٹوری اپنے آگے بڑھ رہی ہے اور اپنی رفتار سے آگے بڑھ رہی ہے۔ جن کو لگ رہا ہے اسٹوری رک رہی ہے، تو ایسا نہیں ہے، اسٹوری اپنے پیس پر ہی آگے بڑھ رہی ہے۔ ہر کردار کو میں
اب کی بار زیادہ ڈیٹیلنگ وغیرہ میں لکھ رہی ہوں، ہر کپلز بہت زیادہ ہے، تو بس صبر کا دامن تھامے رکھیں۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں اور اپنی رائٹر کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔